رمضان کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ آہ، رمضان بھی الوداع ہونے کو آیا اور ہمارے پاس اتنی نیکیاں، ہم اتنی نیکیاں جمع نہ کر سکے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، راتوں کو رب کو یاد کیا، راتوں کو رب کو یاد کیا، رو رو کے رب کو منایا، اے اللہ راضی ہو جا۔ شب قدر کے حوالے سے شب قدر کی کچھ علامات۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو تو جو کوئی ایمان کے ساتھ نیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہے۔ رمضان کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ لمحات باقی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو بقیہ وقت جیسا تیسا غفلت میں گزر چکا۔ آج سے نیت کر لیں کہ تاک رات آنے سے پہلے تک اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، سجدے کریں، خوب آہوزاری کریں۔ کیا پتہ دوبارہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ آج زندہ ہیں، رب کا شکر ادا کریں، رب کو منائیں۔ دنیا کی محبت تو عارضی محبت ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی، اے میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے غلام، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی، اے آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ دیکھا آپ نے
کہ پہلے تو یوں تلاش کی جاتی تھی، جستجو اتنی تھی، رب سے محبت اتنی تھی، رب کی راہ میں رب کو منانے کے لیے نکل پڑتے، راتوں کو سجدے، دن کو عبادت۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ شب قدر کی کچھ علامت کا ذکر گزرا، ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہماری عمر کافی سال گزر گئی، ہر سال شب قدر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامت نظر ہی نہیں آئی۔ تو اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بحر و بر کے بادشاہ، تو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر و خواہ، امت کے خیر خواہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب کچھ لمحات، کچھ دن باقی ہیں، آج سے نیت کر لیں، آج سے پکا کر لیں خود سے، اب جتنی سستیاں ہونی تھی ہو چکی، آج سے میں اپنے رب کو سجدوں کے ذریعے راضی کروں، اپنی قوت کو صرف اپنے رب کریم کے لیے صرف کروں گا۔ رب کریم انسانوں کی عبادت کا، رب کریم کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، انسان تو صرف جنت کی لالچ میں نمازیں ادا کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رب کی محبت میں تڑپیں اور خوب نمازیں ادا کریں، رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس نے رمضان پایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آج اگر ہم فضولیت میں بیٹھنے والے ہیں، رمضان میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہے، سود، جھوٹ، غیبت، چغل خوری جیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، آئیے توبہ کیجیے، رب کے دروازے ہر وقت اپنے بندے کے لیے کھلے ہیں۔ بندہ ایک بار پکارتا ہے اور رب بار بار جواب دیتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایک بار مانگ کے تو دیکھیں، آپ کا رب کبھی آپ کو خالی لوٹنے نہیں دے گا۔
دنیا کی محبت عارضی ہے، دنیا کی محبت میں اگر مبتلا ہوں گے تو دکھ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سکھ چاہتے ہیں تو رب کی عبادت میں اپنا وقت صرف کر دیں۔ آج بہت سے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، والدین کو شکایت ہے، کاروبار میں تنگی ہے، معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، تنگ دستیاں جان نہیں چھوڑ رہی۔ آئیے اس کا علاج کیجیے۔ اس کا علاج رب کی عبادت ہے۔ دین کو مضبوطی سے تھام لیں، گناہوں سے کنارہ کیجیے، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیماریاں، یہ تنگ دستیاں کیسے جان چھوڑ جائیں۔ مالک پروردگار سے دعا ہے، اے اللہ اس رمضان کی بابرکت راتوں کا واسطہ جو گھروں میں، ہسپتالوں میں یا کہیں بھی بیمار ہیں ان کو جلد شفا یاب فرما، اور جو کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے اے مالک ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمتوں کے واسطے سے جلد حل فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی ہر طرح مالک مدد فرما، مسلمانوں کو اپنی عبادت میں پرزور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا، اے مالک ہم تجھ سے راضی ہیں، اے مالک ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔